فتنہ ابھرا مصر سے، شام سے، کوفہ سے۔ ایک عبداللہ بن سبا نامی شخص یہودیوں میں سے، پہلے یہودی تھا، آ گیا مسلمانوں کے اندر۔ پوچھا کیسے مسلمان ہوئے؟ کہتا پہلے اہل کتاب تھا، لیکن میں نے قرآن کو سنا، بڑا متاثر ہوا، میں نے تمہارے لوگوں کی باتیں سنی، میں بڑا متاثر ہوا اور میں اب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ یہودی النسل یہ شخص تھا عبداللہ بن سبا۔ اس نے آ کر مسلمانوں کے اندر ان کے دین کو سیکھنا شروع کر دیا، ان کے احکام پڑھنے شروع کر دیے، ان کی باتیں سمجھنا شروع کر دیں، قرآن کی آیتوں کو سمجھنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے وار کیا اس جگہ سے جہاں مسلمان کمزور تھے۔ اب ظاہر ہے مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، مسلمان پوری دنیا میں بڑھتے جا رہے تھے، سرحدیں مضبوط تھیں، یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا۔ حضرت عمر کے دور میں یہودی دل میں بھنس رہے تھے، غصے سے لال پیلے تھے کہ یہ مسلمان ہمیں جزیرۃ العرب سے نکال چکے، ہمیں مدینہ سے نکال چکے، ہماری شرارتوں کی وجہ سے ان کے نبی نے بھی ہمیں نکالا، اب ان کے بعد چلنے والے انہوں نے بھی نکال دیا۔ یہودی غم و غصے میں تھے، انہوں نے ایک سازش رچی، اور آج بھی ان سازشوں کو ذرا سوچتے جائیں۔ دنیا وار کرتی ہے، دشمن وار کرتے ہیں، ہمارے اندر ہی آج بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو نام اسلام کا لیتے ہیں، کلمہ اسلام کا پڑھتے ہیں، دین پر چلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے نقصان دہ ہیں، ملکوں کے لیے نقصان دہ ہیں، جماعتوں کے لیے نقصان دہ ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ اور اس دور میں بھی جب مسلمانوں کو قدغنیں لگائی گئیں تو یاد رکھیے میدانوں میں نہیں بلکہ سازشوں کے ساتھ۔ اور دیکھیں سازش کیسی کی، قرآن کی آیت پڑھی، کہنے لگا ان الذین لرادک الی معاد۔ مسلمانوں بتاؤ، نمازیں پڑھتے تھے، پہلی صفوں میں آ کے پڑھتے تھے، لوگ بڑے متاثر ہوتے، اتنا نیک آدمی، اتنا اچھا آدمی جو دین کی بات کرتا ہے، امر بالمعروف نیکی کی دعوت دیتا ہے، ونہی عن المنکر برائی سے روکتا ہے۔ عبداللہ بن سبا اس بدبخت نے پہلا نعرہ لگایا اس امت کے اندر، کہنے لگا تمہارا مسلمانوں بتاؤ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے، دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور ان کے ساتھ وہ غزوہ ہند والا لشکر مل کے قتال کرے گا۔ تمہارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اب دوبارہ زمین پہ آئیں گے۔ تم مجھے یہ بتاؤ، تم عیسیٰ کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھتے ہو، اور تمہارا نبی تو عیسیٰ سے افضل ہے، اللہ کے نبی کا یہ مقام ہے، وہ سارے نبیوں سے افضل ہے، تو کیا اللہ کے نبی واپس نہیں آئیں گے؟ عیسیٰ کے آنے کا تو تم یقین رکھتے ہو۔ قرآن کی آیت پڑھ کے ان الذین لرادک الی معاد، قرآن کی آیت کیا پیش کی کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بے شک الی ربک معاد، تمہارا رب تمہیں دوبارہ لوٹا دے گا۔ اتنی سی آیت کے ٹکڑے سے استدلال کر کے سادہ لو مسلمان جن کو قرآن کا پتہ نہیں تھا، ترجمہ تفسیر کا علم نہیں تھا، جو دیہاتوں میں گاؤں شہروں سے دور جن کے پاس کوئی نالج نہیں تھا، ان لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کے غلط استدلال کر کر کے عبداللہ بن سبا نے ایسا بھڑکایا، کہنے لگا دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنا وصی کہتے ہیں جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہو، جس کو اپنا بھائی کہا گیا ہو، جیسے موسیٰ کے ہارون تھے، کہا اسی طرح ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصی ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ خلافت کا حق حضرت علی کا تھا، حضرت عثمان نعوذ باللہ من ذالک خلافت پر قابض ہو چکے ہیں۔ اب سادہ لو عام بندے وہ سوچنے لگے کہ اہل بیت میں سے حضرت علی ہیں، مقام مرتبہ بھی بڑا ہے، اور دور شہروں میں دین کی اتنی سمجھ نہیں تھی، اس نے ان لوگوں کے اندر آپ یہ چلے جائیں وزیرستان اور اس سے آگے کے علاقے، ہمیں کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، اور جب ہم ان کے مقامی بندوں سے پوچھتے تھے یہاں بڑے آپریشن ہوئے، بڑے لوگ آتے رہے اور حملے کیے گئے، دشمن نے بڑا پروپیگنڈا کیا، ہمیں بتاؤ تو صحیح یہاں ہوا کیا تھا؟ تو اللہ کی قسم ہم دنگ رہ جاتے تھے۔ وہ کہتے ہم نے کئی امام پکڑے، جمعے پڑھانے والے پکڑے، ان کی تو جناب سنتے بھی نہیں ہوئی تھی، کیسے دشمن نے لانچ کیا ان کو مسلمانوں کے اندر،
وہ جمعے بھی پڑھاتے تھے، درس بھی دیتے تھے، نیکی کا حکم بھی دیتے تھے، اور اینڈ میں کہتے تھے یہ ملک جو ہے یہ اسلامی ریاست نہیں ہے، یہ تو جناب کفر ہے، یہاں سود ہے، یہاں حکمران اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فوج تو جناب کافر ہے۔ اس طرح کے فتوے لگا لگا کے عوام کو اور فوج کو لڑا کے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا، جس سے الحمدللہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سمجھیں، یہ فتنے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ جو باتیں کرتے ہیں، غلطی ہو جانا، کوتاہی ہو جانا، لیکن کسی مسلمان کا قتل کرنا، کسی مسلمان کو کافر کہنا، کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہی نعرہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے لگوایا، کہا عثمان تو قابض ہے، عثمان تو قبضہ کر چکا ہے خلافت پر، حق حضرت علی کا تھا۔ لوگوں کے اندر حضرت علی کی محبت کو، ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو بیان کر کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکایا۔ تیسرا نعرہ اس نے یہ لگایا، اس نے کہا دیکھو مسلمان دنیا کے اندر کتنے انہوں نے گورنر بنائے، یہ گورنر جتنے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے ہیں یہ سارے فیورٹ بندے ہیں، اپنے بندے ہیں، اپنے خاندان کے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کو کوفے سے ہٹا کے سعید بن عاص کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے، جیسے آج بھی دیکھنے لوگ کہتے ہیں نا فلاں آ گیا، فلاں کے کہنے پر فلاں کو فلاں لے کے آتا ہے، یہ اس طرح کی باتیں اس دور میں تصور تو کریں کہ دشمن اس وقت بھی کہ میدانوں میں ہم نہیں لڑ سکے، فتنہ ایسا برپا کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ لگے، سمجھ ہی نہ آئے کہ ہو کیا رہا ہے۔ 3 نعرے اس بدبخت نے لگائے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی دوبارہ دنیا میں لوٹیں گے، یہ نعرہ پیش کر دیا اور قرآن کی آیت کوڈ کر دی۔ دوسرا اس نے نعرہ پیش کیا حضرت عثمان تو خلافت پر قابض ہیں اور ان کی جگہ حضرت علی کا حق ہے، ان کا حق دلایا جائے۔ مصر میں چلا گیا، مصر میں جا کے ہیڈ کوارٹر بنایا، اپنے لوگ جمع کیے، ان کو نصیحتیں کرتا رہا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا درس دیتا تھا، مارکیٹوں میں بازاروں میں نکل جاتا، لوگوں کو نماز کی تلقین کرتا تھا، لیکن اپنے اندر کھاتے پسے پردہ سازشیں کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا دیکھو۔ اور پھر کیا ترتیب بنائی، کوفہ سے خط لکھواتا مصر کے اندر، مصر والوں سے خط لکھواتا بصرہ کے اندر، یعنی خط و کتابت ہوتی، اور پھر بھرے مجمع کے اندر وہ خط پڑھے جاتے۔ ان خطوں میں کیا لکھا ہوتا کہ تم مصر والے تو بڑے اچھے ہو، ہم کوفہ والوں پہ بڑا ظلم کیا عثمان نے، ہمارے اوپر ایسا گورنر مسلط کر دیا جو ہم پہ ظلم کرتا ہے، ہم سے ٹیکس لیتا ہے، ہمارے اوپر ناانصافی کرتا ہے۔ حضرت عثمان کو جناب انہوں نے سازشیں کر کر کے عوام کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی، اتنے حالات خراب کر دیے کہ مدینہ میں خبریں پہنچنے لگیں کہ جناب آپ کے گورنر تو ظلم کرتے ہیں، عوام کے حق مار